بسم اللہ الرحمن الرحیم المفعول معه أي الذي فعل لمصاحبته بأن يكون الفاعل مصاحبا له في صدور الفعل عنه أو المفعول به في وقوع الفعل عليه۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے منصوبات میں سے مفعول معه کو بیان فرمایا ہے۔ مفعول معه کی تعریف کیا ہے؟ واقع ماتن نے ذکر کی ہے کہ ہوا مذکور بعد الواو لمصاحبته معمول فعل لفظا او معنی۔ یہ کہ جی مفعول معه وہ مفعول ہے جو واو بمعنی مع کے بعد ہو، لمصاحبته معمول فعل کے معمول کے ساتھ مصاحبت کے لیے اس کو واو کے بعد ذکر کیا گیا ہو، اور وہ چاہے لفظی طور پر ہو یا معنوی طور پر ہو، اس کی وضاحت وہاں پر اپنی جگہ پر آ جائے گی۔ سب سے پہلے شارح نے یہاں پر المفعول معه کے جو لفظ ہیں ان کی وضاحت فرمائی ہے کہ المفعول معه لفظی اعتبار سے ان کا ذاتی ان کی ترکیب کیا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ المفعول جو ہے مفعول اسم مفعول کا صیغہ ہے، اس کے شروع میں الف اور لام ہے۔ یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ جی اسم فاعل یا اسم مفعول کے شروع میں اگر الف لام آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم موصول ہوتا ہے، اور آگے جو فاعل یا مفعول کا صلہ لفظ ہے، صیغہ ہے، وہ اس کے لیے صلہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو شارح نے یہ بات ذکر کی ہے کہ الذی فعل لمصاحبته، الذی فعل ذکر کیا، مطلب یہ المفعول کا معنی بتایا کہ الف لام اسم موصول کے معنی میں، اور مفعول کا لفظ فعل کے معنی میں، اور لمصاحبته یہ معه کا معنی ذکر کیا ہے۔ تو المفعول معه کا لفظی معنی کیا ہو جائے گا؟ الذی فعل لمصاحبته، وہ چیز جس کو کیا گیا ہو لمصاحبته اس کی مصاحبت کے ساتھ، اس کی مصاحبت کے لیے۔ اب آگے اس کی صورت بیان فرمائی ہے کہ جی یہ مفعول معه مصاحب کیسے ہوتا ہے، مفعول معه مصاحب کیسے ہوتا ہے؟ تو مفعول معه کی مصاحبت کا تعلق جو ہے وہ یا تو فاعل سے ہوگا یا مفعول سے ہوگا۔ واو بمعنی مع کے بعد جو مذکور ہوگا وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ واو سے پہلے فاعل ہوگا یا پھر واو سے پہلے مفعول ہوگا۔ تو فاعل کیا ہوتا ہے؟ فاعل سے فعل کا صدور ہوتا ہے، اور مفعول پر فعل واقع ہوتا ہے۔ تو واو بمعنی مع کے بعد جو مذکور ہے اگر وہ فاعل کے ساتھ ہو، مطلب جب فاعل سے اس کا صدور ہو رہا ہے تو وہ اکیلے نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ والا جو واو کے بعد مذکور ہے یہ بھی اس کے ساتھ شامل ہے۔ اور مفعول کے بعد ذکر کر لیا جائے تو مصاحبت کا معنی کیا ہے کہ جب مفعول پر فعل واقع ہو رہا ہے تو اس پر اکیلے واقع نہیں ہو رہا بلکہ یہ جو واو کے بعد مذکور ہے یہ بھی اس کا کیا ہے؟ اس کا مصاحب ہے۔ تو فرماتے ہیں الذی فعل لمصاحبته، وہ چیز جس کو کیا گیا ہو لمصاحبته اس کی مصاحبت کے لیے۔ آگے اس کی صورت بیان فرمائی بأن یکون الفاعل مصاحبا له، کہ جی فاعل مصاحب ہو اس کے ساتھ، فی صدور الفعل عنہ، فاعل سے فعل کے صدور ہونے میں، فاعل سے فعل کے صادر ہونے میں وہ اس کے ساتھ شریک ہے۔ اب المفعول به، یا پھر وہ مفعول به اس طور پر ہو کہ فی وقوع الفعل علیہ، وہ یا وہ مفعول به اس کا مصاحب ہو اس پر فعل کے واقع ہونے میں، اس پر فعل کے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ تو الذی فعل لمصاحبته المفعول معه کی لفظی وضاحت بیان فرمائی ہے، اصطلاحی وضاحت وہ بعد میں ذکر کریں گے۔ ابھی صرف لغوی اعتبار سے اس کو ذکر کیا ہے کہ جی المفعول معه کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا مصاحب ہو، فاعل کا مصاحب ہو۔ مطلب کیا ہوگا کہ جی فاعل سے جب فعل کا صدور ہو رہا ہو، فاعل سے وہ فعل صادر ہو رہا ہو تو وہ اس کا مصاحب ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور مفعول پر جب فعل واقع ہو رہا ہو تو وہ مفعول اس کا مصاحب ہو، اس کے ساتھ جو ہے وہ دوسری چیز بھی پائی جا رہی ہو، جیسے آگے اس کی مثالوں سے یہ بات مکمل طور پر واضح ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے اس کی ترکیب،
ترکیب اس کی یہ ہے کہ جی یہ جو معہو کا لفظ ہے المفعول اسم مفعول کا صیغہ ہے، اور اب لوگ پڑھ چکے ہو کہ مفعول کو کیا چاہیے، نائب فاعل چاہیے۔ اسم فاعل ہے، صفت مشبہ وغیرہ ہے، اسم تفضیل وغیرہ، مصدر، ان سب کو کیا چاہیے، فاعل چاہیے، لیکن اسم مفعول کو کیا چاہیے، چونکہ یہ فعل مجہول کے معنی میں ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو نائب فاعل چاہیے۔ تو یہ جو معہو کا لفظ ہے، یہ معہو کا لفظ اس المفعول کے کلمہ کے لیے نائب فاعل ہے۔ المفعول کا لفظ اس معہو جو معہو کا لفظ ہے اس المفعول کے لفظ کے لیے کیا ہے، بولیں، یہ نائب فاعل ہے۔ اب آگے اس پر جو ہے وہ کافی ساری بحث ہوئی ہے کہ یہ معہو جب نائب فاعل بنا تو نائب فاعل بننے کی وجہ سے تو اس کو کیا ہونا چاہیے، مرفوع ہونا چاہیے، اس کو کیا ہونا چاہیے، مرفوع ہونا چاہیے، حالانکہ یہ تو منصوب ہے، تو پھر یہ نائب فاعل کیسے ہوا جبکہ نائب فاعل تو مرفوعات میں سے ہے۔ دیکھیں تو فرماتے ہیں کہ فقولہ، پس ماتن کا یہ قول معہو، ماتن کا قول کون سا قول، معہو کا جو قول ہے ان کا، مفعول ما لم یسمى فاعلہ، یہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہے، اسند الیہ المفعول، اس کی طرف مفعول کا اسناد کیا گیا ہے، جیسے کہ اس سے پہلے بھی آپ لوگ المفعول بہ، المفعول فیہ، المفعول لہ، یہ سارے نائب فاعل بن رہے ہیں، یہ سارے کیا ہے، نائب فاعل بن رہے ہیں۔ کما اسند الی الجار والمجرور، جیسے کہ جار اور مجرور کی طرف المفعول کا اسناد کیا گیا ہے، المفعول بہ، المفعول فی اور المفعول لہ میں۔ باقی معہو کی جو ہو ضمیر ہے یہ کس طرف لوٹے گی، تو فرماتے ہیں کہ یہ الف لام کی طرف لوٹے گی، کس کی طرف ہو، یہ جو الف لام ہے اسم موصول بن جائے گا نا، المفعول کا الف لام اسم موصول ہے، تو معہو کی جو ہو ضمیر ہے کس کی طرف لوٹے گی، اسی اسم موصول کی طرف۔ والضمیر المجرور راجع الی اللام، اور ضمیر مجرور راجع ہے کس کی طرف، لام۔ تو یہ اس کی ترکیب ہے کہ جی یہ نائب فاعل ہے، معہو کی ہو ضمیر کا تعلق وہ الف لام کے ساتھ ہے جو کہ اسم موصول ہے۔ اب اس پر وہی اعتراض کہ جی جب یہ نائب فاعل ہے تو نائب فاعل کو تو کیا ہونا چاہیے، مرفوع ہونا چاہیے، یہ منصوب کیوں ہے، تو وَاعْتُذِرَ عَنْ نَصْبِهِ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ بعض کلمات لازم النصب ہیں، لازم النصب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا استعمال وہ بطور منصوب کے ہی ہوتا ہے، جو منصوب و اسماء ہے بطور ان کے ہی ان کا استعمال ہوتا ہے، تو وہ لازم النصب ہیں۔ ہاں اکثر ان کی جو ہے وہ تقریباً تمام احوال میں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ منصوب ہی ہوتے ہیں۔ اب بعض مرتبہ ایسا جو کلمہ ہوتا ہے جو اپنے استعمال کی اعتبار سے لازم النصب ہے، اگر کسی موقع پر یہ مرفوع بن جائے، ایسا کلمہ اگر کسی موقع پر کیا بن جائے، مرفوع بن جائے، تو پھر بھی اس کے نصب کو برقرار رکھا جاتا ہے، ہوتا تو مرفوع ہے لیکن ظاہری طور پر اس کے نصب کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہی بتانے کے لیے کہ یہ بیچارہ اپنے تمام احوال میں تو کیا ہے، وہ منصوب ہی ہوتا ہے۔ اب ایک خاص موقع پر یہ جو ہے وہ عارضی طور پر کسی موقع پر یہ مرفوع بن گیا تو اس کی حالت کو ہم نہیں چھیڑیں گے، اس کی حالت وہ اعرابی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے وہ نصب والی ہی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ حقیقت میں یہ کیا ہوگا، یہ مرفوع ہی ہوگا۔ تو یہ بعض حضرات نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، اس کو قرآن پاک کی ایک مثال سے بھی اس کی تائید ذکر کی ہے۔ وہ قرآن پاک کی آیت ہے لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، اس میں مفسرین حضرات نے، نحویین حضرات نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ جو بینکم ہے یہ تقطع کا فاعل ہے، یہ تقطع کا کیا ہے، فاعل ہے۔ اب فاعل تو مرفوع ہوتا ہے لیکن بینکم یہاں پر کیا ہے، یہ منصوب ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی بیان فرماتے ہیں کہ جی یہ جو بینہ ہے، یہ بینہ ایک ایسا لفظ ہے جو کہ لازم النصب ہے۔ اب اگر اس موقع پر یہ فاعل بن گیا، مرفوع بن گیا، تو اس کی جو ہمیشگی کی جو حالت ہے ہم اس کو
وہ نہیں بگاڑیں گے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کریں گے۔ لازمی طور پر ہم اس کو ظاہری طور پر منصوب ہی رکھ لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ہوگا مرفوع ہے، یہ فاعل ہوگا۔ تو جیسے بینکم یہ فاعل ہے، اسی طرح یہ جو معہو ہے یہ ظاہری طور پر نصب ہونے کے باوجود یہ کیا بنے گا؟ یہ نائب فاعل ہی بنے گا۔ دیکھیں وَاعْتُذِرَ عَنْ نَصْبِهِ، اس کے نصب سے عذر بیان کیا گیا، بما اس صورت کے ساتھ جوزہ بعض النحات، جس کو بعض نحویوں نے جائز قرار دیا ہے، من اسناد الفعل الی لازم النصب، لازم النصب کی طرف فعل کے مسند بنانے کا، وترکہ منصوبا، اور اس کا منصوب چھوڑنا، جریا علی ما هو علیہ فی الاثر، اس حالت پر چھوڑ دینا ہے اس کو جس پر وہ اکثر ہوتا ہے، وترکہ منصوبا، اور اس کو منصوب چھوڑنا، یعنی منصوب نصب ظاہری نصب کو برقرار رکھنا، یہ کیوں ہے؟ جرین علامہ ہوا، جاری رکھتے ہوئے اس کو، چلاتے ہوئے اس کو، علامہ ہوا علیہ فی الاکثر، اس حالت پر جس پر وہ اکثر حالات میں ہوتا ہے۔ معہو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ منصوب ہوتا ہے۔ منصوب کیوں ہوتا ہے؟ کبھی یہ حال کی بنا پر منصوب ہوتا ہے، کبھی یہ مفعول فی پر جو ہے وہ اس کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے، ظرفیت کی وجہ سے۔ تو اس وجہ سے عام اس کے حالات یہی دو ہی ہوتے ہیں، حال کی وجہ سے یا ظرفیت کی وجہ سے، تو اس حالت کو ہم برقرار رکھتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، اسی کی طرف جو ہے وہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی طرف، لقد تقطع بینکم علی قراءۃ النصب، نصب کی قراءت پر، وفی بعض الحواشی ان ھذا الرأی شریف جدا، بعض حواشی میں یہ بات ہے کہ جی یہ جو رائے ہے یہ بڑی عمدہ ہے، یہ جو رائے ہے یہ کیا ہے؟ یہ بڑی عمدہ ہے۔ کون سی رائے؟ یہی والی رائے کہ یہ کلمات لازم النصب ہے، تو لہٰذا اگر کسی لازم النصب کو ہم کسی موقع پر مرفوع بنائیں تو اس پر رفع کی حالت تو ہوگی، لیکن ظاہری شکل ان کی تبدیل نہیں کریں گے، ان کو اپنی حالت پر ہی برقرار رکھیں گے۔ وقیل الوجہ ان یجعل من قبیل وقد حیل بین العیر والنزوان، وقد حیل بین العیر والنزوان، عیر کا لفظ ہے یا عیر کا لفظ ہے؟ عیر کا لفظ یہ، تو یہ جو ہے وہ فرماتے ہیں، یہ شارح ہندی کی طرف سے یہ ایک ترکیب آئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جی یہ اس اعتبار سے ہے، بفتح العین ہے، یہ نیچے شرح میں بھی حاشیہ میں لکھا ہوا ہے، عیر کا لفظ ہے، بین العیر والنزوان، ایک تو یہ اس کی وضاحت ہے۔ ایک رائے اور ہے، اور وہ رائے خیلہ سے اس کو ذکر کیا گیا، ایک تو یہ اشارہ ہوا اس کے مرجوح ہونے کی طرف، دوسرا وقیل وفی بعض الحواشی ان ھذا الرأی شریف جدا، ماقبل والی رائے کے بارے میں کیا کہا گیا کہ یہی رائے بڑی عمدہ ہے، بڑی شریف ہے، تو لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ آگے آنے والے جو رائے ہے وہ زیادہ محترم نہیں ہے، وہ زیادہ قابل قدر نہیں ہے، وہ زیادہ راجح نہیں ہے، راجح یہی صورت ہے، لیکن وہ صورت جو ہے اس کو بھی ذکر کیا گیا۔ وہ فرماتے ہیں شارح ہندی کہ جی یہ حیلہ بین العیر والنزوان کے قبیل سے ہے۔ کیا ہے؟ حیلہ بین العیر والنزوان کے قبیل سے ہے۔ حیلہ بین العیر والنزوان کا کیا فلسفہ ہے؟ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ حیلہ یہاں پر فعل مجہول ہے، اور بینہ اس کے بعد ایک لازم النصب کلمہ آ رہا ہے۔ وہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ حیلہ کا جو نائب فاعل ہے وہ حیلہ کے اندر پائے جانے والا وہ مصدر جو ہے وہ اسی کی طرف اس کی ضمیر لوٹائیں گے۔ حیلہ کے اندر ضمیر ہے، وہ اس کا نائب فاعل ہے، اور اس ضمیر کا تعلق کس سے ہے؟ اسی حیلہ فعل کے مصدر کے ساتھ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے آپ لوگوں نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے کہ ایسے ہو جاتا ہے کہ اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، اب ہوا کا ماقبل میں کوئی مرجع نہیں ہے، تو پھر کہاں سے نکال لیتے ہیں؟ اعدلوا میں العدل کا لفظ نکال لیتے ہیں۔ اسی طرح حیلہ میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جی حیلہ کے اندر ضمیر اس کا نائب فاعل ہے، یہ آگے بینہ جو آ رہا ہے یہ اس کا نائب فاعل نہیں۔ اب مسئلہ ہوگا کہ جی ضمیر کس کی طرف لوٹائیں گے، تو اس کا جواب دے دیا کہ ضمیر آپ لوٹائیں گے کس کی طرف ہو؟
حیلولت کی طرف، جو حیلہ کا مصدر ہے حیلولت کی طرف۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح حیلہ کے اندر ضمیر جو ہے اس کو نائب فاعل بنا لیا گیا اور اس کو جو ہے وہ الحیلولہ کی طرف لوٹا لیا گیا، اسی طرح المفعول کے اندر بھی یہی صورتحال ہوگی۔ المفعول میں کیا صورتحال ہوگی؟ المفعول میں یہ صورتحال ہوگی کہ المفعول میں ضمیر اس کا نائب فاعل ہوگا اور اس ضمیر کا مرجع کدھر کی طرف لوٹے گا؟ المفعول کا مصدر کیا ہے؟ فعل۔ المفعول کا مصدر کیا ہے؟ فعل ہے، اس وجہ سے فعل کی طرف ہم ضمیر لوٹائیں گے۔ اب اس اعتبار سے ترکیب کیا ہو جائے گی؟ الذی فعل فعل۔ اب کیا کہیں گے؟ الذی فعل فعل۔ تو لہذا یہ فعل جو ہوگا یہ وہی ضمیر کا مرجع ہے، ہم اس کو ذکر کریں گے۔ تو یہ اس طرح اس کی وضاحت جو ہے وہ کی گئی ہے۔ ترجمہ یہاں تک دیکھ لیں۔ وقیلہ، اور یہ بھی کہا گیا ہے ان الوجہ فی ان یجعل من قبیل، کہ جی اس کی ترکیب میں صورت یہ ہے کہ اس کو وقد حیل بین العیر والنزوان کے قبیل سے بنا لیا جائے۔ فإن مفعول ما لم يسمى فاعله فيه الضمیر، اس لیے کہ مفعول ما لم يسمى فاعله اس میں وہ ضمیر ہے الراجع الى مصدره، جو اس کے مصدر کی طرف راجع ہے۔ پوری عبارت یوں ہو جائے گی ای حیل الحیلولۃ، ای حیل الحیلولۃ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جی بینا تو لازم ہے ظرفیت کو، لہذا یہ نائب فاعل بن ہی نہیں سکتا، لأن بینا للزوم ظرفیتی ہی، اس لیے کہ بینا اس کی ظرفیت کو لازم ہونے کی وجہ سے لا یقام مقام الفاعل، یہ فاعل کی قائم مقام ہو ہی نہیں سکتا۔ فعلی ھذا یکون معناہ، اس اعتبار سے اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ الذی فعل فعل بمصاحبتہ، فعل کا لفظ نکالا یہ بتانے کے لیے کہ فعلہ کا جو نائب فاعل ہے وہ کیا ہے؟ وہ ضمیر ہے، اور وہ ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف ہو؟ فعل کی طرف۔ علی ان یکون، اس طور پر کہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ ایک ایسی ضمیر ہو راجعا الی مصدرہ، جو کہ کیا ہو؟ مصدر کی طرف ہو، راجع ہو۔ والضمیر المجرور للموصول، اور ضمیر مجرور کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ وہی بات ہے اسم موصول کی طرف۔